اب جو خاص کی مثال اصول الشاشی کتاب میں بیان کی جا رہی ہے اس کا تعلق حق کے مہر کی مقدار کے مقرر کرنے سے ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، جو اس کتاب اصول الشاشی میں لکھا ہے، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ قد علمنا، بے شک ہمیں معلوم ہے، ما فرضنا، جو ہم نے فرض کیا ہے، علیہم ان مرد مسلمانوں پر، فی ازواجہم ان کی بیویوں کے بارے میں۔ تو یہاں پر جو لفظ ہے فرضنا، اس کے حروف اصلیہ فا، را اور ضاد ہیں۔ فردا، فردا، فردو، فردت، فردتا، فردنا، فردتا، فردتما، فردتم، فردتی، فردتما، فردتن، فردتو، فردنا، صیغہ جمع متکلم۔ اور فردنا کی جو نا ضمیر ہے اس سے مراد اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ ہم نے فرض کیا۔ تو فردا کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ فرض کیا اسے ایک مرد نے، یا فردنا فرض کیا ہم نے۔ دراصل یہ جو فردا ہے، یہ ایک مخصوص معنی معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور وہ معنی کیا ہے؟ کسی چیز کی مقدار مقرر کرنا، اتنے کلو، اتنے لیٹر، اتنی رقم، اتنے روپے، یہ طے کرنا، یہ مقرر کرنا۔ اب نفس مسئلہ کیا ہے اس عبارت میں؟ اس سے پہلے کہ اس کی عبارت پڑھی جائے اور اس کا ترجمہ پڑھیں، تھوڑا سا اوور ویو میں آپ کو دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے کہ اس میں یہ جو لکھا ہے کہ ہمیں معلوم ہے جو ہم نے مہر کی مقدار مقرر کی ہے مسلمانوں پر ان کی بیویوں کے حق میں، تو اس سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ نکاح میں حق کے مہر طے کرنا یہ لازم ہے۔ لیکن یہاں پر یہ نہیں لکھا ہوا کہ کتنا کتنا ہونا چاہیے، تو اسی میں اختلاف ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ خاص پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے، اور امام شافعی یہ فرماتے ہیں کہ کبھی خاص پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہوتا، تو تب خاص پر عمل ترک کر دیا جاتا ہے۔ احناف یہ فرماتے ہیں کہ خاص پر عمل کرنا ممکن ہوتا ہے، ہر خاص پر عمل کرنا۔ یہاں پر یہ جو آیت آئی ہے قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، اس میں جو مقدار نہیں بتائی گئی ہے، تو بظاہر تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ نکاح کرتے وقت حق مہر کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، یہ بات یہاں نہیں لکھی ہوئی ہے۔ تو جب نہیں لکھی ہوئی ہے تو اس پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہے، اور اس پر عمل ترک کر دیا جائے گا۔ کیوں ترک کر دیا جائے گا؟ کیونکہ امام شافعی یہ فرماتے ہیں کہ دراصل یہ جو نکاح ہوتا ہے، یہ ایک عقد مالی ہے۔ عقد مالی، عقد مالی کیا مطلب؟ سے مراد یہ ہے کہ جیسے مال کے عوض کوئی چیز خریدی جاتی ہے، نکاح بھی ویسا ہی ہے۔ جیسے مال کے عوض کوئی چیز بیچی جاتی ہے، نکاح بھی ویسے ہی ہے۔ کیونکہ نکاح میں جو حق مہر طے کیا جاتا ہے، اس کے عوض میں جو مال حاصل ہوتا ہے، جو چیز حاصل ہوتی ہے، وہ عورت کی بدعہ کی ملکیت ہوتی ہے جو شوہر کو حاصل ہوتی ہے۔ تو عورت کی بدعہ، جو کہ عورت کا ایک جسمانی عضو ہے، شوہر کچھ شرائط کے ساتھ اس کا مالک بن جاتا ہے۔ امام شافعی کے نزدیک یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی چیز خریدی یا بیچی جاتی ہے اور اس کی قیمت ادا کی جاتی ہے، تو گویا کہ حق کے مہر بھی ایک قیمت ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ نکاح کو بھی
دیگر عقود مالیہ پر قیاس کیا جائے، جیسے کہ اور چیزوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے. کیسے؟ جب کوئی چیز خریدتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ میں اتنے کی نہیں اتنے کی خریدوں گا، اور جب کوئی چیز بیچتا ہے تو شریعت نے ایسی کوئی بیچنے والے کے اوپر کوئی قیمت مقرر نہیں کی ہے کہ تمہاری سیل پرائس کتنی ہونی چاہیے. جتنی چاہے وہ کر سکتا ہے. اس کی چیز ہے، وہ چاہے جتنے کی بیچے. اس کی چیز ہے چاہے وہ 1 روپے کی بیچ دے. اس کی چیز ہے چاہے وہ چیز 1 لاکھ روپے کی 1 کروڑ کی بیچ دے. اس کی چیز ہے. چاہے وہ فری میں دے دے، بغیر عوض کے، بغیر پیسوں کے. یہ کہلاتا ہے عقد مالی. امام شافعی فرماتے ہیں کہ نکاح کو بھی دیگر عقود مالیہ پر قیاس کیا جائے، اور نکاح میں جو مال کی تقدیر ہے، مال کی تقدیر سے مراد وہ جو حق مہر ہے، اس کے مقدار کا مقرر کرنا ہے، طے کرنا ہے. یہ زوجین کے سپرد کر دیا جائے. زوجین یعنی جن دونوں کی شادی ہو رہی ہے، یا ان کے جو ولی ہیں ان کے سپرد کر دیا جائے. جتنا چاہے وہ طے کر لیں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک کا یہ جو خاص ہے، اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ وہ کتنی رقم ہونی چاہیے. اس لیے کہتے ہیں کہ اس خاص پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں، اس لیے اس کو ترک کر دیا جائے. احناف کے نزدیک خاص پر عمل کیا جائے گا. احناف یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ خاص ہے. خاص فی تقدیر شرعی، یعنی خاص ہے شریعت کی جانب سے مہر کی مقدار مقرر ہونے میں. خاص ہے. فلا یترک العمل بھی، تو اس پر عمل ترک نہیں کیا جائے گا. بے اعتباری، اس اعتبار سے کہ انہو، کہ نکاح عقد مالی، وہ ایک عقد مالی ہے. فیعتبر بالعقود المالیتی، تو نکاح کو بھی دیگر عقود مالیہ پر قیاس کر لیا جائے. فیکون، تو ہو جائے تقدیر المالی، مال کا یعنی حق مہر کا مقرر کرنا، حق مہر کا مقرر کرنا، اس کی مقدار کا نکاح میں فی ہی سپرد کر دیا جائے، معقولاً الی رأی الزوجین، دونوں کی رائے پر سپرد کر دیا جائے. یعنی کہ نکاح میں مال کی تقدیر، حق مہر کی مقدار کا مقرر کرنا، یہ زوجین کے جن دونوں کی شادی ہو رہی ہے ان دونوں کے سپرد کر دیا جائے، یا ان کے اولیاء جو ان کی شادی کروا رہے ہیں ان دونوں کے سپرد کر دیا جائے، چاہے وہ جتنا بھی رکھیں. یہ امام شافعی نے ذکر فرمایا ہے. کما ذکرہ الشافعی رحمہ اللہ تعالی. وہ فرماتے ہیں کہ جو چیز بھی کارآمد شے کی قیمت بن سکے، جو چیز بھی ویلیویبل ہو، وہ مہر بن سکتی ہے. اور یہ بندوں کی رائے پر موقوف ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جو مقدار مقرر کر لیں وہی مہر ہوگا. شریعت میں کوئی مہر کی مقدار متعین نہیں ہے، وہ یہ فرماتے ہیں. ہم احناف اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، فلا یترک العمل بھی، اس خاص پر عمل کو ترک نہیں کیا جائے گا. تو جب اس پر عمل کیا جائے گا، یعنی ترک نہیں کیا جائے گا، اس پر عمل کیا جائے گا، تو عمل کیے جانے کے لیے ضروری ہے کہ حق مہر کی مقدار طے کی جائے. اور یعنی اور یقیناً وہ قرآن اور حدیث سے ہی آئے. وہ مقدار قرآن میں اس آیت میں تو نہیں لکھی ہوئی، اور امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس پر عمل ترک نہیں کیا جائے گا بلکہ اس پر عمل کیا جائے گا. تو کیسے کیا جائے گا؟ وہ ایسے کیا جائے گا
کہ بے شک شریعت میں اور اس آیت میں مہر کی مقدار مقرر نہیں ہے، اور اس وجہ سے یہ جو آیت ہے یہ مجمل ہے، مجمل پر عمل کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے جب تک کہ اس کی وضاحت نہ کر دی جائے۔ جب مجمل کی وضاحت آ جاتی ہے اس کو کہتے ہیں بیان۔ قرآن پاک کی کسی دوسری آیت میں یہ لکھا ہوتا کہ اتنا حق مہر ہونا چاہیے، کم سے کم اتنا، زیادہ سے زیادہ اتنا، تو وہ والی آیت بیان بن جاتی، تو قرآن پاک کے اس قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم پر عمل کرنا ممکن ہو جاتا، لیکن نہیں ہے قرآن پاک میں۔ تو پھر جو اصول فقہ کے چار مصادر ہیں، قرآن، اس کے بعد حدیث، اس کے بعد اجماع، اس کے بعد قیاس، تو قرآن کے بعد جو تین ہیں اس میں سب سے پہلے حدیث ہے، حدیث کی طرف رجوع کیا جائے گا اور وہاں سے تلاش کیا جائے گا کہ کوئی ایسی حدیث مل جائے کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ حق مہر کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، اور اس پر عمل کر لیا جائے گا، تو قرآن پاک کی اس آیت قد علمنا ما فرضنا علیہم پر عمل ہو جائے گا۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ بے شک یہاں پر کوئی مقدار بتائی نہیں گئی ہے، دراصل وہ اکثر مقدار جو کہ زیادہ سے زیادہ حق مہر کتنا ہونا چاہیے اس کی مقدار نہیں بیان کی گئی ہے، لیکن کم سے کم حق مہر کی مقدار کتنی ہونی چاہیے وہ ضرور بیان کی گئی ہے، لیکن حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ اور وہ حدیث یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا مہر لاقل من 10 دراہم، یعنی 10 درہم سے کم کوئی مہر نہیں ہوتا، کوئی مہر 10 درہم سے کم نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے اللہ رب العزت شارع ہے، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے شارع بنایا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے احکامات بیان کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث میں جو کہ ابھی بیان کی، حق مہر کی کم سے کم مقدار 10 درہم معلوم ہوئی، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ حق مہر 10 درہم سے کم نہیں ہو سکتا۔ اگر 10 درہم سے کم کسی نے حق مہر طے کیا تو وہ حق مہر کہلائے گا ہی نہیں۔ تو دیکھیے اس مجمل آیت کو بیان مل گیا حدیث کے ذریعے، جس سے اس خاص پر عمل کرنا ممکن بھی ہو گیا، اسی لیے یہ بتا دیا گیا کہ فلا یترک العمل بھی، اس پر عمل ترک نہیں کیا جائے گا امام شافعی کے اس قیاس کی وجہ سے کہ یہ نکاح ایک عقد مالی ہوتا ہے، جتنا چاہیں حق میں رکھیں، 1 درہم بھی رکھ دیں، اور لیکن چونکہ حدیث میں آیا ہے کہ کم سے کم 10 درہم حق مہر ہونا چاہیے، تو ہمارے نزدیک 10 درہم سے کم اگر 9 درہم رکھیں تب بھی حق مہر نہیں مانا جائے گا، اور نکاح میں حق مہر لازم ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ کچھ مقدار کچھ بات آپ کو سمجھ میں ضرور آئی ہوگی، اس کی سپورٹ میں جیسے کہ حدیث آ گئی ہے، بالکل اسی طرح سے ایک قیاس بھی ہے، وہ قیاس بھی آپ نوٹ کر لیں۔ قیاس یہ کہتا ہے کہ مہر کی کم سے کم مقدار 10 درہم ہونی چاہیے۔ قیاس، قیاس کس چیز پر قیاس ہے یہ؟ کیا وہ کوئی قرآن پاک کی آیت ہے؟ کیا وہ کوئی حدیث ہے جس پر قیاس کیا گیا ہے؟ تو دیکھیے شریعت میں 10
درہم کے مال کی چوری کرنے والے چور کو جو سزا دی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے. یہ قرآن پاک کا حکم ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، چاہے وہ چور ہو یا چورنی ہو. پھر احادیث مبارکہ سے یہ پتہ چلا کہ وہ چوری کتنے کی ہونی چاہیے کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے. تو پتہ چلا کہ 10 درہم یا اس سے زیادہ کے مال کی چوری اگر کی ہوگی تو ہاتھ کاٹا جائے گا. 10 درہم سے کم کی اگر چوری کی ہوگی تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے قیاس، یہ قیاس کہتا ہے کہ انسان کا جو ہاتھ ہے جو کاٹا جا رہا ہے چوری کی سزا میں، تو ہاتھ کی ایک قیمت ہو گئی. زیادہ سے زیادہ تو اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، اربوں میں بھی نہیں ہو سکتی، لیکن کم سے کم ایک ہاتھ کی قیمت وہ 10 درہم ہوئی. اسی وجہ سے، کس وجہ سے؟ کیونکہ 10 درہم کی چوری پر ہاتھ کاٹا جاتا ہے، 10 درہم سے کم کی چوری پر ہاتھ نہیں کاٹا جاتا. اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ عضو انسانی، انسان کا کوئی باڈی پارٹ یا آرگن، عضو، اس کی قیمت 10 درہم سے کم نہیں ہو سکتی. تو قیاس یہ کہتا ہے کہ جو عورت کی بدعا ہے وہ بھی تو انسان کا ایک عضو ہے دوسرے اعضاء کی طرح. لہذا بدعا کی قیمت یعنی مہر، اگرچہ کہ اس کو بدعا کی قیمت مانتے ہیں تب بھی وہ ہوتا تو حق مہر ہے، وہ بھی 10 درہم سے کم نہیں ہونا چاہیے. اور چونکہ ما فرضنا علیہم، اس میں ما فرضنا خاص ہے، تو اس خاص کے مقابلے میں حضرت امام شافعی والا جو قیاس ہے عقد مالی والا، اس کو ترک کر دیا جائے گا. یہاں تک ایک بات مکمل ہوئی. آخری لائن نظر نہیں آ رہی تھی، وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. فَيَكُونُ تَقْدِيرُ الْمَالِ فِيهِ مَوْكُولًا إِلَى رَأْيِ الزَّوْجَيْنِ، اور نکاح میں مال کی تقدیر زوجین کی رائے کے سپرد کی جائے گی، ہوگی. کما ذکرہ الشافعی رحمہ اللہ تعالی، جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے ذکر فرمایا. اس کے بعد والا جو سبق ہوگا وہ بھی خاص کی ایک اور مثال ہوگی، اور جس میں خاص کے مقابلے میں ایک حدیث آ جائے گی، قرآن پاک کی ایک آیت ہوگی، اس میں کچھ حکم بیان کیا گیا ہوگا، اور اس کے مقابلے میں اسی موضوع پر حدیث میں بھی ایک حکم بیان کیا گیا ہوگا جو بالکل مختلف ہوگا. دونوں حکم بالکل اپوزٹ ہوں گے. تو پھر کیا کیا جائے گا وہ ہم پڑھتے ہیں اس کے بعد.